الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ جل شانہ کی توفیق کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آمنے سامنے ہیں. اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس کو ہمیں ازبر ہونا چاہیے، اور ہم اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں. شکر کریں گے تو کام چلے گا، نہیں کریں گے تو اللہ فرماتا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جس نے شکر کیا اس نے اپنا ہی دامن بھرا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. اور جو انکاری ہوا تو اللہ پاک کو کیا پرواہ ہے، وہ تو غنی ہے اور بے پرواہ ہے، اس کو کیا پرواہ ہے. لیکن ہمیں ضرورت ہے، اس لیے مالک نے کتنی خوبصورت بات بتائی ہے وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جس نے شکر کیا اس نے اپنا ہی دامن بھرا. صبح سے لے کے شام تک سوچیں کہ کن کن نعمتوں سے اللہ پاک ہمیں گزارتا ہے، کن کن نعمتوں سے ہم دھیان نہیں کرتے، ادراک نہیں کرتے.
یہی تو اللہ پاک ہم سے چاہتے ہیں کہ میرے بندے ادراک تو کر، سوچ تو صحیح، کیا یہ تیرے لیے ممکن تھا؟ سرکار دو عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تو گاڑی میں بیٹھا کر تو پڑھ کر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ جب تو گاڑی میں بیٹھا کرنا کو پاک ہے اللہ تیری ذات، یہ جو انجن ہے یہ اگر اس کے ایکسیلیٹر سے پاؤں میرا دبتا چلا جائے، بریک لگانا بھول جاؤں تو پتہ نہیں یہ مجھے کہاں پہنچا دے۔ تیرا کتنا شکر ہے کہ اس بلا کو تو نے میرے قابو کر دیا ہے۔ یہ ہے شکر والی بات۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، لیکن شکر کرنا نہ بھولیے۔ اگر چھوٹی سی بات ہے یہ، جو آپ کا اردلی ہے، جو آپ کا نوکر ہے، آپ کا خانسامہ ہے، اگر آپ کو پانی کا گلاس پیش کرتا ہے تو کیا حرج اگر آپ کہہ دیں یا تیری مہربانی، تیرا شکریہ، اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ عادت بنائیں شکریہ ادا کرنے کی۔ من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، جو بندہ لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا وہ مالک کا کیا خاک شکریہ ادا کرے گا؟ اس کو عادت ہی نہیں۔ وہ عادت بنانے کے لیے، چھوٹا بچہ ہو کوئی ہو، آپ نے شکریہ کا لفظ کہنا ہے تاکہ آپ کو عادت پڑ جائے، اور جب انسان کو عادت پڑ جاتی ہے نا پھر اس کے بعد بارے نیارے ہو جاتے ہیں، بندے کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو عادت بنانی ہے۔ آج کا سبق جو ہے پھر وہ یہ ہماری کردار سازی ہے، ہمارے کریکٹر کی بات ہے، کردار سازی کی بات ہے۔ لیکن میں جب قرآن پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں گے، آپ سنیں گے، ہم جب مل کے پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے دنیا کو کس طرح الٹا کر دیا ہے۔ جو کتنا کریم ہے، وہ کتنا کریم ہے کہ ہم نے اس کی ہر نعمت کو الٹا کر دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہماری پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل ہے، سپارہ بنی اسرائیل کا 17 نمبر ہے، 17 سورت کا نمبر، یعنی جب بھی کبھی آیت نکالنی ہو تو آسانی ہوتی ہے، آپ کس لیے لکھ لیا کریں۔ ویسے تو اگر دوبارہ سن لیں تو اس میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ سپارہ نمبر 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل کا نمبر 17 ہے، سپارہ کا نمبر 15 ہے، آیت 2 ہیں صرف آج، ایک ہے 78 اور ایک ہے 79، 78 اور 79، 2 آیات ہیں۔ مضمون کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر، دلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے، یعنی جب زوال ختم ہوتا ہے۔ اکثر دوست پوچھتے ہیں نا کہ زوال کیا ہوتا ہے؟ زوال تو سورج کو ہی ہوتا ہے، لیکن اوقات 3 ہیں عبادت نہ کرنے کے۔ عبادت سے مراد میرا سجدہ ہے، نماز پڑھنے کے، باقی عبادت نہیں ہے، صرف سجدہ۔ 3 جگہ ہیں۔ ایک یہ کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو وہ 10 منٹ لیتا ہے تقریباً باہر نکلنے میں، جس کی جو راؤنڈ ہے نا وہ باہر نکلنے میں تقریباً 10-12 منٹ لیتا ہے وہ۔ اس کے بعد ہم پھر عشاء پڑھتے ہیں۔ اس وقت میں سجدہ بنا ہے، چونکہ جو سورج پرست تھے وہ اس ٹائم پہ سورج کو سجدہ کرتے تھے، سورج پرست۔
جب سورج طلوع ہوتا تھا تو سارے سجدے میں چلے جاتے تھے، اور جب سورج سر پہ آتا تھا تو پھر بھی وہ سجدہ کرتے تھے جب مکمل سر پہ آ جاتا تھا۔ اب سوال کیا ہے کہ آپ کا سورج جا رہا ہے، اس نے آپ کے اس کارنر کو چھوا اور یہاں سے وہ چلتا 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 یہاں تک جب آیا تو یہ گرمیوں میں 40 منٹ 50 منٹ گھنٹہ بھی لے جاتا ہے، سردیوں میں 20-25 منٹ ہوتا ہے یا 15 منٹ ہوتا ہے، جلدی دن گزر جاتا ہے نا۔ تو وہ جو گھنٹہ سوا گھنٹہ ہے وہ زوال کا ٹائم ہے، اس ٹائم پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ سورج نکلتے ہوئے اور سورج جب سر پہ آ جائے اور جب سورج غروب ہو رہا ہو، یعنی جیسے ہی اس کا کارنر سورج کا زمین کو ٹچ کرے غروب ہونے کے لیے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ نیچے جاتا ہے، وہ بھی تقریباً 8-10 منٹ لیتا ہے، اس ٹائم پہ بھی سجدہ نہیں کرنا۔ تو یہ تین ٹائم ہے سجدہ کے منع کرنے۔ سجدہ کیوں؟ کہ یہ بت پرستوں کے اوقات ہیں، تو اللہ نے کہا کہ تم ان کی مشابہت نہ کرو، مجھے ہر وقت سجدہ جائز ہے، لیکن یہ ان 3 ٹائموں پہ خاص طور پر وہ سورج پرست سجدہ کرتے ہیں، تم نہ کرنا۔ کیا خوبصورت باتیں ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں بتائی ہیں۔ اچھا، یہ جو عام طور پر سوال بھی کرتے ہیں لوگ، زوال کیا ہوتا ہے اور کتنا ہوتا ہے، تو ویسے تو گھڑیاں بنی ہوئی ہیں، لیکن اگر آپ نے خود بھی دیکھنا تو باہر نکلو، سورج کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، اگر آپ کا یہ کارنر چھوئے، سورج آ رہا ہے ادھر سے، یہاں کے ٹچ کیا آپ کو، اس کے بعد گزرتا گزرتا اس کو چھوڑا آپ کے سر کو، زوال ختم ہو گیا، اور زور کی اذان پڑھ دو، اب زور کا ٹائم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈلنے سے، زوال ختم ہونے سے لے کر کے رات تک نمازیں پوری پڑھو۔ تو یہ 4 نمازوں کا حکم ہے، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، 4 نمازیں اس میں ہیں۔ سارے مفسرین محدثین نے لکھا ہے اس ٹائم میں، اس لیے ہم کبھی 12 بجے 11 بجے 9 بجے 10 بجے نماز نہیں پڑھتے سوائے عید کے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک فرماتے ہیں غسق اللیل تک تم نے نماز پڑھ لی، وقرآن الفجر، ہاں اب آگئی فجر کی نماز، اللہ نے الگ بیان کی ہے، اور فجر کی نماز کے ساتھ قرآن کریم کو جوڑ دیا، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز اور قرآن، اس کو نہ چھوڑنا۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیوں؟ وہ جو فجر کی نماز ہے اور جو فجر کا قرآن ہے وہی تو وقت ہے حضوری کا، فرشتے آتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلے ایک مرتبہ بیان کر چکا ہوں، لیکن اب پھر اسی مضمون میں چونکہ آ گئی ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جن فرشتوں نے رات کی ڈیوٹی کی ہوتی ہے اور جو دن والے فرشتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، رات والوں نے جانا ہوتا ہے، ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، کان مشہودا، فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہو رہی ہیں۔ کہاں گئی وہ فجر کی نماز اور کہاں گیا وہ قرآن جو بچپن میں ہم لوگ سنا کرتے تھے، گھر گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی، آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے تو خیر بہت ہی یاد ہے، میرے زمانے میں تو بہت زیادہ تھا۔ کہاں گئے وہ سارے لوگ؟ رات 12، 1، 2 بجے تک ہم لوگ ڈرامے، موویاں، خبریں سنتے رہتے ہیں۔ فجر کی نماز تو پڑھنی پتہ نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم تو بالکل ہمیں بھول ہی گیا کہ ہم فجر کو قرآن پڑھا کرتے تھے کسی زمانے میں، تلاوت ہی ختم ہو گئی ہمارے قرآن ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ رات ہم نے تمہارے وجعل اللیل لباسا، میں نے رات تمہارا لباس بنایا ہے، وجعل النہار معاشا،
اور دن تمہارا میں نے روٹی رزق کے لیے بنایا تھا۔ تو ہم نے کہا پھر اللہ پاک ہم تیری مخلوق ہیں، ہم اس کو الٹا کر دیتے ہیں، ہم رات کو جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں۔ کہاں گئی نماز ہماری؟ کہاں گیا اللہ کا قرآن؟ اور قرآن کی تو اتنی، اور فجر کے قرآن کی سرکار دو عالم فرماتے ہیں ایک ہی تو وقت ہے کہ جب رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، ایک ہی وقت ہے، اور وہ ہے فجر کا، سحری کا۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں؟ اللہ اکبر۔ ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا میں سوال پورا کر دوں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا کو میں قبول کر لوں؟ رحمت جوش میں ہوتی ہے، خود آوازیں دیتی ہے، خود آوازیں دیتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، اور ہم کتنے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ عین اس وقت میں ہمیں نیند آ جاتی ہے، عین اس وقت میں۔ اگر ہمت کر کے فجر پڑھ بھی لیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، کمال کی بات ہے یہ۔ لیکن قرآن، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ من قرأ حرفا من القرآن فلہ عشر حسنات۔ اے میرے امتی، اگر تو اللہ کے قرآن کا ایک لفظ پڑھے گا تو اللہ تجھے 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ بہترین آدمی کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن سیکھا اور پھر آگے سکھایا۔ آج بھی میں شرطیہ کہتا ہوں، شرطیہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے، یہ اس صدی کی بات کر رہا ہوں میں، پچھلی نہیں کر رہا، نہ اگلی کر رہا ہوں۔ آج بھی حافظ قرآن کبھی بھوکا نہیں سوئے گا، جب بھی سوئے گا ہمارے جیسے مدر ساتھی سوئے گا بھوکا۔ قرآن کی تو برکت اتنی ہے، ہمیں گالیاں بھی پڑتی ہیں، ہمارے لطیفے بھی لوگوں نے بنا دیے ہیں، ہمیں برا بھلا بھی کہتے ہیں، ہمارے ماں باپ کو بھی تانے دیتے ہیں، کیا مسیطر تم نے بنا دیا بیٹے کو۔ لیکن اس کے باوجود کبھی حافظ قرآن بھوکا نہیں سوئے گا۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ ہماری 1-2 لاکھ تنخواہیں ہیں، اور مولوی صاحب کو آج بھی ہم 10-15 ہزار سے زیادہ تنخواہ نہیں دیتے، نہ اس کی کبھی بیوی دوڑی ہے۔ کر لیں محلوں میں پتہ کر لیں سارا، نہ کبھی وہ بھوکا سویا ہے، اور نہ کبھی اس نے مانگا ہے لوگوں سے۔ جب بھی مانگے گا ہمارا جیسا بندے مانگے گا، یہ میرے نبی۔ اچھا، ویسے ایک عجیب لطیفہ سناتا ہوں، ویسے تو لوگ اس کو عجیب رنگ میں پیش کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو صحیح بات سناتا ہوں۔ ایک مجاہدوں کا قافلہ نبی پاک نے روانہ کیا جہاد کے لیے، مجاہدوں کا۔ تو وہ ایک گاؤں میں گئے مجاہدین۔ جب وہ مجاہدین گاؤں میں گئے تو گاؤں والوں کو، اوے کہاں آ گئے تم لوگ؟ یہ تلواریں اٹھائے، یہ نیزے اٹھائے، بھاگو یہاں سے، تمہیں کس نے بلایا یہاں پر؟ تو وہ چودھری جو تھا نا گاؤں کا بڑا، وہ سب سے آگے آگے تھا، نکال بار کیے جماعت کو۔ وہ 30 لوگ تھے، یہ صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی کے درویش تھے، مجاہد بھی تھے، درویش بھی تھے، وہ صحیح معنوں میں درویش تھے۔ ایمانداری کی بات یہ، کبھی پڑے ان کے حالات زندگی۔ وہ ایک منزل بھی نہیں پہنچے ہوں گے کہ پیچھے گھوڑے پہ ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، بخاری شریف کی، دوڑتا ہوا آیا۔ امیر قافلہ نے پوچھا خیر ہے، بڑے دوڑ کے آئے ہو؟ کہا جناب وہ آپ نے بد دعا کی ہے، وہ ہمارے جو امیر ہیں، وہ چوکی ہمارا جو نمبردار ہے، اس کو کالا ٹھواں بلیک بچھو لڑ گیا ہے، کالا بچھو، اب وہ تڑپ رہا ہے۔ کسی نے ہمیں کہا ہے کہ تم نے جو توہین کی نا درویشوں کی، جاؤ بھگوان کو بلا لاؤ، وہ دم کریں گے، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ امیر قافلہ نے سوچا اللہ، اب تو اللہ پاک نے مجھے موقع دیا ہے اپنے درویشوں کا بدلہ لینے کے لیے، ان کو سمجھانا تو چاہیے، تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا سمجھانا تو چاہیے۔ فرمایا بھائی 30 بکریاں لوں گا، چونکہ ہم 30 لوگ ہیں، پھر دم کروں گا۔
اس نے کہا جی سارا گاؤں لے لو جی، چلو آپ ہمارے ساتھ، ہمارے امیر کو بچاؤ۔ تو وہ امیر 2 ساتھیوں کو لے کے واپس گاؤں میں آیا۔ اس نے جہاں وہ کالا بچھو ڈنگ مار گیا تھا نا، وہاں آپ نے ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ فاتحہ پڑھی، قرآن شریف پڑھا 7 مرتبہ، پھونک مار دی، اللہ نے شفا دے دی۔ اب وہ بکریاں ان سے لے کے واپس اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، انہوں نے کہا آپ نے قرآن بیچا ہے؟ اس نے کہا نا، حاشا بک اللہ نے، میں نے تو صرف سبق سکھایا اس کو کہ اگر تمہارے علاقے میں، پنڈ میں، گاؤں میں مر گئے، تمہارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو مہمان کی قدر کیسے کی جاتی ہے، میں نے قدر سکھانے کے لیے میں نے یہ حرکت کی ہے۔ ان کا جی ہم نہیں کھائیں گے یہ بکریاں، یہ تو غلط ہو گیا کام، اب یہ مدینے میں جائیں گی، نبی پاک فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ بکریاں لے کے جب قافلہ پہنچا مدینہ طیبہ میں، سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پیش ہوا، سرکار نے پورا واقعہ سننے کے بعد سرکار مسکرائے، فرمایا کھاؤ بکریاں، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور ان کے لیے یہ ضروری تھا، اور اگر کوئی بچا جائے تو میں بھی حصہ دار ہوں آپ کا۔ آپ نے ازراہ تفنن تباہ فرمایا، لیا نہیں ان سے، ازراہ تفنن تباہ تفریق فرمایا کہ میں بھی ہوں، سرکار نے منع نہیں فرمایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود حفاظ آپ کو تنگ نہیں کرتے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ مثال آپ نکال لیں، وہ تو بھائی وہ مثال نہیں ہوتی، اکثریت کی مثال ہوتی ہے۔ لیکن آج بھی مسجدیں آباد ہیں، اللہ کی قسم، مدارس آباد ہیں، مانگ کے روٹی کھا لیتے ہیں وہ جو بچے جاتے ہیں شام کو، لیکن وہ دین کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری لاکھوں تنخواہ ہوتی ہے، پھر ہم بھکاری کے بھکاری ہیں، اور ان کی کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن ان کے کپڑے سفید ہوتے ہیں۔ محلے والے بیٹھ کے مشورے کرتے ہو، یار 10,000 میں مولوی صاحب کی یہ کیسی موٹر سائیکل لے لی یار، اس نے کیسے سفید کپڑے پہنتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن سوچتے نہیں ہیں کہ میرے سرکار نے فرمایا تھا کہ جہان کا بندہ بھوکا مر جائے گا، لیکن قرآن پڑھانے والا حافظ کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ یہ قرآن کی برکت ہے، سارا وجود اس کا جل جائے گا قیامت میں، جہنم میں اگر چلا گیا تو سرکار نے فرمایا اس کے سینے کو قرآن جس کے اندر ہے اس کو آگ نہیں لگا سکے، آگ کچھ نہیں کہہ سکے گی، سینہ اس کا محفوظ رہے گا، اور پھر بالآخر قرآن اس کو نکال باہر کرے گا۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ فجر میں اللہ کے حکم کے مطابق قرآن پڑھو، فجر کے ٹائم پہ آواز آنی چاہیے تمہارے گھر سے قرآن پاک کی، جیسے کسی زمانے میں آیا کرتی تھی۔ ہم تو آج ہماری حالت یہ، غصہ نہ کرنا میری باتوں کا، بابا ہوں میں آپ کا، رضائی لے کے ہمارے بچے سر رات چیٹنگ کرتے ہیں نا، تو ہماری تو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ ان کے دیکھ لیں کہ کس کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں، اور اگر صاحب خانہ پوچھے جسا کرے تو مائی صاحبہ درمیان میں آ جاتی ہیں، بچے ہیں کوئی بات نہیں، اور جب بچے چاند چڑھا دیتے ہیں تو پھر دونوں مولوی صاحب کے پاس ہوتے ہیں، مولوی صاحب کو تعویذ دو جی، بچے کہنا نہیں مانتے ہمارے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بچوں کو نماز کے لیے اٹھا دیں اور اسے کہہ کہ بیٹا ایک صفحہ قرآن کا پڑھ لو، خود بھی پڑھو، یہ اللہ کے نظام کو ابتر نہ کرو، جو میرے رب نے حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے کامیابی لینی ہے اللہ سے اور اپنی عاقبت ٹھیک کرنی ہے تو پھر اس کے حکموں کے مطابق چلنا پڑے گا، اور حکم کیا ہے؟ بقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، جو رات گزار کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں واپس سے اور آگے والے آ رہے ہوتے ہیں، دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، تو اللہ جانے والوں سے پوچھتا ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو تو نے کس حال میں پایا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے تیری۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک مرتبہ یہ بات بتائی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فرض نماز کے بعد نفل نہ پڑھنا سورج کے نکلنے تک، کیوں کہ وہ جو فیڈ کیا ہوا نا فرشتوں کو وہ فرض ہے،
اور اگر درمیان میں نفل آ جائیں گے اسکپ ہو جائے گا. لیکن اگر وہ فرض ہی پڑھے ہیں آپ نے تو تمہاری حاضری اللہ کی فرض ہوگی. وہی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہی اس نے, یا اللہ جب میں آ رہا تھا تو تیری نماز میں تھے, اور جب گیا تھا جب بھی وہ نماز میں تھے. عصر کے بعد بھی نفل نہیں پڑھ سکتے آپ. پڑھ سکتے ہیں, لوگ پڑھاتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں اپنے امام صاحب کی بات کر رہا ہوں. ہمارے امام صاحب بڑے, اللہ دیکھو بات سنو, یہ اپنے اپنے ذوق اور موج کی بات ہے. کوئی کسی کو مانتا ہے, کوئی کسی کو مانتا ہے, کوئی کسی کو مانتا ہے. آج کل تو ماشاءاللہ وہ مرزا پکی اور غامدی اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ پیدا ہو گئے, لوگ ان کو بھی مانتے ہیں. ہاں جی, مجھے بھی وہ بھیجتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ بھی مان جاؤ ان کو. ہمیں کیا ضرورت ہے یار؟ ہمارے اللہ کے رسول کے بعد ہمارے ایک بزرگ ہے نا ہمارا فقہ میں, ہم اس کو فالو کرتے ہیں. کرنا چاہیے. اپنے ذوق کی بات ہے, جس کو مرضی کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ایک ادھر سے لے لو, ایک ادھر سے لے لو, ایک ادھر سے لے لو, چو کا مربع بنا لو. وہ بھی ٹھیک ہے, کرو, کون منع کرتا ہے تمہیں یار؟ لیکن بھائی کچھ کرو تو صحیح نا. لیکن دین کے مسئلوں کو مذاق نہ بناؤ. اور ہم بناتے ہیں. میرے پاس بڑی مثالیں موجود ہیں لیکن میں دیتا, آگے چلتا ہوں میں. فرمایا وہ فرشتے جب جاتے ہیں کہتے یا اللہ تیرے بندے تیری نماز میں تھے. جب آتے ہیں تو کہتے یا اللہ تیرے بندے تیری نماز میں تھے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے ان کو بخش دیا. اب فرشتوں کی مہر لگ جاتی ہے اس پہ. بخاری شریف کی حدیث ہے, آنے والے فرشتے اور جانے والے. اور آپ کو میں بتایا تھا اگر یاد ہو 20 فرشتے ہیں, 10 صبح کے ہیں, 10 شام کے ہیں. ایک آگے ہوتا ہے, ایک پیچھے ہوتا ہے, ادھر ہوتا ہے, ادھر ہوتا ہے. 2 تو یہاں بیٹھے ہیں نا جو کرامن کاتبین ہیں. 10 ہیں یہ, 10 صبح کے, 10 شام کے, 20 فرشتے ہیں. یہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم سے فرماتے ہیں. ہمارا تو بھائی ایمان اور یقین ہے کہ جو نبی پاک نے فرما دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے. اب جو مرضی کہتے رہیں لوگ, ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور رات کے کچھ حصے میں قرآن کریم کے ساتھ شب خیزی کرتے ہوئے تہجد بھی پڑھا کریں. اب یہ خالص حکم نبی پاک کو ہے, ہمیں نہیں. ہمیں ہے لیکن نہیں, فرض نہیں ہمارے اوپر. سرکار کو فرماتے اللہ کہ یہ تیرے لیے میں نے کچھ زیادہ کر دیا ہے. کیوں کیا ہے؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, تاکہ میں نے تجھے مقام محمود پر فائز کرنا ہے. مقام محمود پر فائز کرنا ہے. مقام محمود کیا ہے؟ مقام شفاعت ہے. اچھا میں کبھی کبھی سوچتا تھا, آپ نے بھی سوچا ہوگا, دماغ میں سوال بھی آتے ہیں کہ یہ جو بعض بابے بزرگ نیک بندے اللہ کے سبز جبہ پہن لیتے ہیں, شاید گنبد کی وجہ سے پہنتے ہوں گے. سبز گنبد ہے سرکار کا نہیں. یہ حدیث شفاعت جو ہے نا, تمام مفسرین نے لکھا ہے. ابن کثیر نے لکھا ہے, تفسیر مزید لکھا ہے, معارف القرآن نے لکھا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مقام محمود پر فائز ہوں گے نا. جب جو بھی اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوگا, ویسے ہمارے لیے بھی ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تم اگر یہ دعا پڑھ لیا کرو کہ اللہم, اذان کے بعد, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یہ دعا پڑھ لیا کرو اذان کے بعد. سرکار فرمایا تم بھی قریب پہنچ جاؤ گے مقام محمود کے. تو بتا یہ رہا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم جب مقام, اچھا سارے انبیاء ہوں گے ساتھ میں, انبیاء بھی ہوں گے, دنیا بھی ہوگی, اللہ اللہ اللہ. اہل محشر سرکار کو مبارکباد دیں گے. اہل محشر سرکار کو مبارکباد دیں, اور سرکار اس دن سبز جبہ پہنے ہوئے ہوں گے. لو یہ ہے وہ حکمت جو سبز جبوں سے پیار ہوتا ہے. اس دن سرکار نے کون سا جبہ پہنا ہوگا؟ سبز. لیکن وہ شفاعت کے مقام پر ہوں گے.
ایویں نہیں جس کا دل چاہے وہ لسوڑی پیر، تھکپ پیر، لکڑ پیر، پتہ نہیں کون کون سے آج کل نکلے ہوئے ہیں، نیحق پیر، ہاں جی وہ پھکی پیر، پتہ نہیں کیا کیا. ان کی بات نہیں کر رہا میں، لا حول ولا قوت. یہ تو دین کے دشمن ہیں، یہ دین کے چور اور ڈاکو ہیں، ان سے بچو. امام ابن تیمیہ جیسا سخت امام، ان سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب وہ ایک یہاں سید رہتا ہے، اہل رسول ہے، اشراف ہے، پکا سید ہے مجھے پتا ہے، لیکن وہ جمعرات کے دن سبز جبہ پہن لیتا ہے اور گلی میں نکل آتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں سید ہوں، اہل رسول ہوں. تو امام صاحب یہ جائز ہے؟ امام ابن تیمیہ نے کیا خوبصورت جواب دیا تھا. انہوں نے کہا بھائی اگر وہ اہل رسول ہے، وہ نبی پاک کی اولاد ہے اور وہ سید ہے، تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ سبز جبہ پہن کر آپ لوگوں کو بتائے کہ میں اہل رسول ہوں. امام صاحب نے لکھا ہے سبز جبہ حقدار کے لیے ہوتا ہے. پرانے زمانے میں ملا کرتے تھے جبے، آج کل تو پیروں نے شکنجے لگائے ہوئے ہیں. آج کل کے وہ سارے اشتہاراتی پیر ہیں، یہ سوشل میڈیا ہی پیر ہیں، آگے انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں بال کے. وہ کیا کرتے ہیں جناب، دھڑا دھڑ خلافتیں دے رہے ہیں، جبے دے رہے ہیں. یہ جبے نہیں ہوتے، یہ تو شکاری ہیں، جال پھینک رہے ہیں جال. پرانے زمانے میں جب درویش جایا کرتے تھے نا کسی کے پاس، تو بابا جی اس کو بڑے غور سے دیکھتے، کیوں آئے ہو؟ کہتے بابا جی مرید ہونے آیا ہوں. فرمایا بیٹا تیرا حصہ میرے پاس نہیں، تو فلاں جگہ چلا جا. اللہ اکبر، یہ وہ زمانہ گزرا ہے. اب تو بابا جی انہوں نے چھوڑے ہوئے شکاری، مفت میں وہ ملتی ہیں، کیا نام ہے اس کے، جیسے یہ اجمیر والا ہے آتا ہے وہ دوپٹے دے جاتا ہے سب کو، پکا بے ایمان ہے. دو بدو میری اس سے گفتگو ہوئی ہے، پکا بے ایمان جسے کہتے ہیں. لیکن وہ جناب دوپٹے وہ سب کو دیتا ہے، یہ نہیں کہ مسلمانوں کو دیتا ہے، نہیں، جو ہندو آیا، سکھ آیا، عیسائی آیا، سب کو دوپٹے، تم میرے خلیفہ ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو سب جبہ میرے مصطفیٰ نے پہنا ہوگا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ہوگا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ آج کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا تجھے ملے گا. تو میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمیں یہاں کیا خوبصورت مثالیں دی ہیں کہ قرآن پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، فجر کی نمازوں کی حفاظت کرو، قرآن نہ چھوڑو فجر کا. ہمیں کتنے لوگ ہیں جو فجر کو قرآن پڑھتے ہیں. لوگوں کو چھوڑو یار، وہ کیا کرتے ہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں جو ہم نے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہمیں اپنے دامن میں غور کرنا چاہیے، لوگوں کو نہیں، اپنے دامن میں کہ ہم کتنا پڑھتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، لوگ نہیں. لہذا کوشش کریں کہ ہم خود ہمت کریں، ہمت کریں، ہمت کریں. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. بعض باتیں میں ادھر ادھر سخت کر جاتا ہوں تو مجھے بزرگ سمجھ کے معاف کر دیا کریں، اور اگر کوئی لغزش کر جایا کروں تو میں حرف آخر تو ہوں نہیں بھائی. میں نے دوستوں کو کہا ہوا ہے کہ اگر میری کوئی غلطی پکڑے تو مجھے ضرور بتائیں، میں شکریہ بھی ادا کروں گا، نام بھی لوں گا آپ کا. چونکہ میں تو آپ کو نہ منوانے کے لیے بیٹھا ہوں، نہ فورس کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں تو جو مجھے ٹوٹا پھوٹا آتا ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں، جو آتا ہے وہ یاد کرا دیتا ہوں. تو اگر آپ میری کوئی کمی بیشی دیکھیں تو تسلی سے مجھے بتائیں، آپ کی توہین نہیں کروں گا، شکریہ کے ساتھ قبول کروں گا. چلو نماز کا وہ جو دعائے قنوت ہے وہ سارے پڑھا کریں میرے ساتھ ایک ایک لفظ کر کے، تاکہ جب یہ ختم ہو تو پھر ترجمہ بھی بتاؤں گا لیکن یہ ٹھیک طریقے سے ہمیں یاد بھی ہو جائے. اللہم اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی نثنی نہیں، سین نہیں ہے، یہ تا ہے، تا. یہ دانتوں کے درمیان سے جب زبان تھوڑی سی آپ کی باہر آئے گی تو سا نکلے گی. ونثنی، دیکھو میری آواز آ رہی نا، نثنی علیک الخیر ونثنی، نثنی نہیں، نثنی نہیں، نثنی علیک الخیر. پھر پڑھ لیں ایک مرتبہ، اور یہ یاد کرنا ہے سارے، جب ختم ہوگا پھر یاد بھی ہونا چاہیے، ترجمہ بھی یاد کریں گے انشاءاللہ.
اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے جو ہماری مسجد المدنی ہے یہ لگواڑی ایئرپورٹ کے بالکل سامنے ہے، مسافر خانہ سمجھ لیں۔ لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں، کئی جماعتیں ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ تمہاری مسجد کا جو نظام سنبھالتے ہیں لالا جی عبدالغفور ہیں، خزانچی بھی ہیں، خدمت گار بھی ہیں۔ ان کا چھوٹا بھائی لالا اشتیاق وہ بھی میرا نمازی ہے، پکا نمازی میرا، وہ آج اسپتال میں ہے، تھوڑا ڈرا ہوا تھا۔ ابھی میں نے بات کی اسے، صبح 7 بجے اس کا اوپن ہارٹ سرجری ہے، سارے وہ 4-5 جتنی بھی آرٹری ہیں سب کی بائی پاس ہے، تو گھبرایا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا بھائی میں رات درس پڑھا کے دوستوں سے دعا کی درخواست کروں گا، پتہ نہیں کس درویش کی دعا لگ جائے، صبح تیرا آپریشن کامیاب ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ لالہ اشتیاق کے لیے دعا کر دیں گے تاکہ اس کا دل بھی اللہ مضبوط کر دے اور دل کو کامیاب بھی کر دے اور آپریشن بھی کامیاب ہو جائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔